السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارال ایمان لاہور کی جانب سے آئیے عربی سیکھیں کورس کا آپ کی خدمت میں 12واں سبق لے کر حاضر ہوا ہوں۔ الحمدللہ ہم پڑھ رہے تھے کہ عربی جملے کیسے بنائے جا سکتے ہیں، اور ان عربی جملوں کے اندر ہمیں الفاظ کا ایک بہت بڑا ذخیرہ بھی مل رہا تھا، جو ہم نے صرف ذخیرہ نہیں بنانا بلکہ اس کو اپنے دماغ کے اندر، اپنے ذہن کے اندر اس کو ہمیشہ کے لیے ذہن نشین کر لینا ہے، حفظ کر لینا ہے، اور اس کو اپنے پاس نوٹ بھی کر لینا ہے، تاکہ اگر بھول جائے تو آپ فوراً دیکھ کر اس کو یاد کر سکیں۔ اور چلتے ہیں جی انشاءاللہ آگے، مزید اب آگے شروع کرتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ پہلے تو وقت کے بارے میں تھوڑا سا پڑھیں گے کہ وقت کس طرح بتانا ہے، وقت کس طرح بتایا جاتا ہے، صحیح ہے۔ اگر کوئی پوچھے جی کیا ٹائم ہوا، تو ابھی میں کہوں 1 بج رہے ہیں، 2 بج رہے ہیں، 1:30 بج رہا ہے، 1:45 ہو رہے ہیں، تو یہ کس طرح بتائیں گے؟ تو آپ کو جو ہے نا 1 گھنٹے کو کیا کہتے ہیں، منٹ کو کیا کہتے ہیں، سیکنڈ کو کیا کہتے ہیں، یہ آپ پہلے سے یاد کر چکے ہیں، امید ہے آپ کو یاد ہوگا۔ تو پہلے ہم اسی کو پڑھیں گے، اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ بات چیت شروع ہو جائے گی، یعنی کہ گویا کہ میں بول رہا ہوں اور آپ اس کا جواب دے رہے ہیں، اور آپ کا کام ہوگا کہ آپ اس کی مشق کریں گے، اور اس کو جو ہے نا کوئی سامنے ہو یا نہ ہو آپ خواہ بولیں، صحیح ہے۔ سامنے جو بھی چیز آپ کے موجود ہے آپ اس کو انسان تصور کر لیں، آپ اس کو اپنا دوست تصور کر لیں، آپ اس کو عرب تصور کر لیں اور اس سے بات کریں، ٹھیک ہے۔ اس کی جگہ پہ خود جواب دیں، خود سوال کریں، خود جواب دیں۔ تو اگر کوئی نہیں بھی ملتا تو ایسے کر سکتے ہیں، اگر کوئی آپ کے سامنے دوسرا آپ کا ساتھی دوست موجود ہے جو چل رہا ہے ساتھ، تو پھر تو بہت اچھا ہو جائے گا، اگر نہیں ہے تو پھر بھی آپ نے فارغ نہیں بیٹھنا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے انشاءاللہ جو اس سے پہلے ہم نے الفاظ یاد کیے ہیں کہ جو ہے نا وہ دنوں کے نام اور مہینوں کے نام، کچھ سبزیوں کے، پھلوں کے، مسالہ جات، اور یہ وہ جتنے بھی ہم نے یاد کیے ہیں، امید ہے انشاءاللہ آپ کو وہ یاد ہوں گے۔ اگر یاد نہیں ہیں یا تو پچھلے اسباق دیکھ لیں اور سن لیں، ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے سنے ہوئے ہیں اور ان کے آپ نے نوٹ بک بنائے ہوئے ہیں، مطلب اپنی کاپی پہ آپ نے اس کو لکھا ہوا ہے ان الفاظ کو، تو ان کو دیکھ لیں، کیونکہ اب جب ہم بات کرنے لگے ہیں تو ہمیں یہ سب کچھ آنا چاہیے۔ یہ جی ہمارے سامنے اب ہم وقت کس طرح بتائیں گے، کوئی ہم سے پوچھتا ہے جی کیا ٹائم ہوا ہے، صحیح ہے، تو ہم کیسے بتائیں گے جی کہ یہاں پر 5 بج رہے ہیں، 6 بج رہے ہیں، 2 بج رہا ہے، کیا ٹائم ہے کیا نہیں ہے؟ تو وہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جی کہ 1 بجا ہے، صحیح ہے، 1 بج رہا ہے، تو اس کے لیے عربی آئے گی الساعہ، یہ تو بالکل آسان، یعنی کہ گھنٹہ گھڑی ایک ہی بات ہے۔ الساعہ الواحدہ 1، تو الساعۃ الواحدہ 1 بجا ہے، اور بس اب یہ یہاں پر الساعہ آپ کو معلوم ہو گیا جناب یہ وقت کا نام ہے، صحیح ہے۔ اب اس کے ساتھ آپ نے واحدہ، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ اور سادسہ اور سابعہ، آگے ثامنہ، تاسعہ اور عاشرہ، یہ 10 تک آپ نے لگایا، تو یہ 10 تک آپ نے ٹائم بتا دیا۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ اچھا، اور امید ہے کہ گنتی آپ کو یاد ہوگی، جو ہم نے عربی کے اندر گنتی یاد کی تھی وہ آپ کو یاد ہوگی، کیونکہ اگر وہ آپ کو یاد ہے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی، ورنہ آپ کو دوبارہ سے دیکھنا پڑے گا۔ اس کے بعد جی 10 تک ہو گیا، اب اگر 11 بجے ہیں تو بالکل سیم ویسا ہی ہوگا جیسے ہم نے وہاں پہ کیا تھا، تو وہاں الساعۃ الحادیۃ عشرہ، الساعۃ الحادیۃ عشرہ، تو جیسا آپ کو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، جیسا یہاں پہ لکھا ہوا ہے، آپ بالکل ویسا یاد کر لیں۔ کیوں ہے، کیسے ہے، یہ گرامر کی باتیں ہیں، اور گرامر میں پڑھا نہیں رہا، ہاں انشاءاللہ ان قریب گرامر سے متعلق ایک کورس میں شروع کرنے جا رہا ہوں، اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو بتلا دیا جائے گا۔ تو الساعۃ الحادیۃ عشرہ 11 بجے ہیں۔ اچھا جی 12 بجے ہیں تو 12 کے وہ الساعہ ہوگا، بس ثانیہ عشر ساتھ لگا دیں گے، اور اس کے بعد اب آ گیا جی، یہ تو بالکل سمپل تھا کہ جو ہے نا واحد، جو ہے نا ہم پہلے یاد تھا ہمیں کہ واحد ہے، واحدہ ہے، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، سادسہ، یہ ہمیں یاد تھے، اس کے ساتھ صرف ساعہ لگایا تو 1 بجا، 3 بجے، 2، 4، 5، 6، 10، 12 تک ہم پہنچ گئے۔ اس کے بعد جو مشکل بات ہے نا
وہ یہ ہے کہ آپ جب ٹائم بتانا چاہتے ہیں کہ 1:20 ہوئے ہیں، صحیح ہے، اور 1:45 ہوئے ہیں، یا 1:45 ہوا ہے، 1:45 ہوئے ہیں، 2:45 ہوئے ہیں، 1:30 ہوا ہے، 2:30 ہوا ہے، فلاں فلاں، اب وہ کیسے بتائیں گے؟ تو اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہوگا، بالکل ویسا ہی ہے، اور تو طریقے اور بھی ہیں لیکن یہ بالکل آسان طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ تو دیکھیے کہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ 1:30 ہوئے ہیں، 1:30، تو سب سے پہلے میں لاؤں گا 1 بجنا۔ 1 بجنے کی ہم نے پہلے عربی شروع کے اندر پڑھ لی ہے، یہ ہم پہلے شروع میں پڑھ چکے ہیں، الساعۃ الواحدہ، ٹھیک ہے، یہ ہم لے آئے، یہ ہو گیا 1 بجائے۔ اب ہم نے ساتھ لگانا ہے کہ آدھا گھنٹہ اور ہے، تو الساعۃ الواحدہ، اور آدھے کو کیا کہتے ہیں عربی کے اندر؟ نصف، ٹھیک ہے، تو آپ کہہ دیں گے الساعۃ الواحدہ والنصف، یہ دیکھیے یہ یہاں پہ موجود ہے، الساعۃ الواحدۃ والنصف، ٹھیک ہے، 1:30 ہوئے ہیں، یعنی کہ 1:30 بجا ہے۔ اسی طرح ادھر آ جائیے، الساعۃ الواحدۃ، یہاں پر 1 بجا ہے، اب 7 اس کے اور ربع ہو گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس کے اندر آپ کہتے ہیں جی یہ یہاں پہ پائیا ہو گیا، یہ یہاں پہ آدھا ہو گیا، یہ یہاں پہ 3 پائیا ہو گیا، صحیح ہے، تو اس کو اپنا عربی زبان کے اندر، ٹھیک ہے، اس کو پہلا جو ایک حصہ ہے، دوسرا حصہ ہے، تیسرا حصہ ہے، تو ان کو جو ہے نا ربع، نصف اور ثلث کا نام دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ آپ یوں سمجھیے کہ آپ 60 کے 3 حصے کر دیں مثال کے طور پر، صحیح ہے، پہلا حصہ 20 منٹ، دوسرا حصہ 20 منٹ، تیسرا حصہ 20 منٹ، 20 20 40 20 60، تو پہلا حصہ کہلائے گا ربع، ٹھیک ہے۔ اور اچھا ایک اور بات بھی ہے کہ مثال کے طور پر بسا اوقات یہ ہوتا ہے، پتہ نہیں بھی آپ کو بتانا چاہیے کہ نہیں، بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ نا ہم جب اردو زبان بولتے ہیں تو اس کے اندر ہم 1 کو، یعنی کہ 1 سے لے کر 9 تک، تو ہم اس کو 9 تک ہی کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ جو ہے نا 10 کو بھی 9 کہہ دیں یا بسا اوقات اگر جو ہے نا وہ 11 ہوں تو ہم 11 کو 11 ہی کہتے ہیں، اس کو 10 نہیں کہتے۔ لیکن عربی زبان کے اندر ایسا ہوتا ہے، عام طور پہ آپ سنتے ہیں احادیث کے اندر کیا آتا ہے جی 70,000 70,000 70,000، ٹھیک ہے، تو 70,000 ایک جو ہے نا یہ سمجھے کہ بہت زیادہ، ٹھیک ہے، 70,000 صرف اس کی اس کا یعنی یہ سمجھے کہ بہت زیادہ کی طرف اشارہ ہے وہ، کہ بہت زیادہ ثواب ہے اس کا، 70,000 اس کو کہہ دیا جاتا ہے۔ اور جو ہے نا اسی طرح یہ عربی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر 10 مکمل نہیں ہے نا، 10 سے جو نیچے ہے، صحیح ہے، تو اس کو وہ 10 شمار نہیں کرتے، اور اس طرح 10 سے اوپر اگر 11 12 13 تک ہو جائے تو وہ اس کو بھی 10 پر ہی لے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر 15 ہو یا 20 ہو، 15 یا 20، وہ ہم اس کو ربع کے اندر یا اسی طرح نصف یا اپنا ثلث کے اندر لا سکتے ہیں۔ تو خیر آپ ان چیزوں کو فی الحال چھوڑیں، آپ اتنا یاد کر لیں کہ پہلے یعنی 3 حصے ہم نے کیے ہیں، تو پہلے حصے کو جو ہے نا ربع کہیں گے، دوسرے کو نصف کہیں گے، تیسرے کو ثلث کہیں گے۔ یعنی اگر ہم نے یہ بتانا ہے کہ 1:15 بجے ہیں تو ہم کہیں گے الساعۃ الواحدۃ والربع، 1 بجا ہے اور 7:15 منٹ۔ باقی میں نے جو یہ کہا ہے کہ آپ 20 منٹ کو کر لیں، میں نے وہ آپ کو مثال کے طور پر بتایا تھا کہ مثال کے طور پر اس طرح آپ حصے کر لیں، صحیح ہے۔ آگے جی، اگر ہم کہتے ہیں کہ 1 بجنے میں 15 منٹ کم ہیں، صحیح ہے، تو پھر کیسے کہیں گے؟ الساعۃ الواحدہ، 1 تو بجائے، صحیح ہے، الا ربعا، یعنی 1 بجنا، لیکن اس کے اندر سے الا کے ذریعے نفی کر دی گئی۔ اب یوں سمجھیے جیسے میں یہ کہوں کہ ہمارے سارے ممبران نے، ہمارے سارے گروپ کے طلباء نے اپنی مشق سینڈ کی، ٹھیک ہے، ہمارے گروپ کے تمام شرکاء نے اپنی مشق مجھے بھیجی، سوائے عبداللہ کے، سوائے فلاں کے، سوائے فلاں کے۔ تو یہاں پر میں نے سب کا ذکر کیا، لیکن اس کے اندر سے میں نے 1 کو نکال دیا۔ تو ایسے یہاں پر بھی ہے کہ الساعۃ الواحدہ، کہ 1 بجا ہے لیکن 1 بجنے میں ابھی 15 منٹ کم ہیں، الا یہ آتا ہے استثناء کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک جماعت کے اندر سے کچھ کمی کرنے کے لیے
کہ بھئی یہ مکمل مراد نہیں ہے، صحیح ہے. جیسے میں کہوں نا کہ جی 1000 میں سے 100 روپے کم ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ 1000 ہم نے بول دیا ہے، یہ نہیں کہا کہ جو ہے نا وہ جو ہے 900 اور 90 ہم نے 900 نہیں کہا، بلکہ ہم نے کیا کہہ دیا کہ 1000 میں 100 کم ہے. یا ہم کہہ دیتے ہیں کہ جو ہے نا 2 کم 10، ٹھیک ہے. یعنی یہ کتنی چیزیں ہیں، آپ کہیں گے جی 2 کم 10، تو آپ سیدھا سا 8 ہی کہہ دو. تو اس طرح ہوتا ہے یہ کہ بڑے جو ہے نا ایک مکمل جملے کے اندر سے استثناء کر لیا جاتا ہے، نکال دیا جاتا ہے. تو عربی کے اندر یہ جو ہے نا استثناء کی ایک بحث آتی ہے. تو اردو کے اندر ہم اس کو بولتے ہیں کہ فلاں کو اس بات سے استثناء حاصل ہے، صحیح ہے. فلاں کو اس بات سے استثناء حاصل ہے، باقی ساروں پر یہ حکم لاگو ہوگا، لیکن فلاں پر یہ حکم لاگو نہیں ہوگا، وہ اس سے مستثنیٰ ہے. تو یہ ہم اردو میں بولتے ہیں اس کو. تو یہ حرف استثناء ہے. تو خیر، الساعۃ الواحدۃ، 1 بجنے میں 15 منٹ کم ہے، یعنی کہ 1:45 بجا ہے. اسی طرح اگر ہم کہیں 1:20 ہوئے ہیں، 1:20 ہوئے ہیں، تو دیکھیں یہاں پر 15 ہوں یا 20 ہوں، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ اسی کے ضمن میں آ جائے گا. الساعۃ الواحدۃ والثلث، الساعۃ الواحدہ 1 ہو گیا، اور الثلث یہ اس کا تیسرا حصہ، یعنی کہ اپنا 15 یا 20 منٹ ہوئے ہیں. اور اگر آسان الفاظ میں آپ کہیں تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ اس طرح کہتے ہیں کہ جیسے ہے نا 20 منٹ، تو 20 کو عربی میں کہتے ہیں 20، صحیح ہے. اور تو 20 ایک الگ ہو گیا، اور منٹ، اس کو منٹ کو دقیقہ کہتے ہیں، سمجھے بات کو. تو اب یہاں پر آپ 20 منٹ 20 دقیقتاً، آپ اس طرح سے بھی اس کو لے کے چل سکتے ہیں کہ 20 دقیقتا الی الساعۃ الواحدہ، یعنی کہ 20 منٹ کتنے بج کر 1 بج کر. تو اس میں یہ ہوگا کہ پھر آپ کو بالکل فکس ٹائم آپ بتا سکیں گے. تو اب جیسے اپنا 20 ہے، 30 ہے، ہم کہتے ہیں نا 20 ہے، پھر 30 ہے، پھر 40 ہے. تو یہ سارے کے سارے ہم ان کو ساتھ لے کر اپنا ٹائم بتا سکتے ہیں کہ جی 20 منٹ ہوئے ہیں، 15 منٹ ہوئے ہیں، 40 منٹ ہوئے ہیں، 50 منٹ ہوئے ہیں. تو آپ اس کو لے سکتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے وہ سارے یاد کیے ہوئے ہیں. جیسے جو ہے نا وہ ہم نے یاد کیا تھا کہ 20 20 کو کہہ دیا، اور 30 30 کو، اور اپنا 40 40، 50 50، اور اپنا 60، پھر 70، پھر 80، پھر 90، اور پھر 100. تو یہ آپ کو سارے یاد ہے. تو اس طرح سے آپ 60 منٹ تک ٹائم آسانی سے بتا سکتے ہیں. خیر مسلمان، اچھا جی، یہ تو تھا جی، ہم نے وقت کو دیکھ لیا. مزید تھوڑا سا ایک اس کے ساتھ ہم یہ اٹیچ کر لیتے ہیں. یہ دیکھیں جی، اگر ہم کوئی بھی عدد ہو نا، کوئی بھی عدد، صحیح ہے، اس میں سے ہم لگاتے ہیں، یعنی اس میں 20 منٹ کم کرنا چاہتے ہیں، ایسا کچھ کرنا چاہتے ہیں، اس میں الا کر دیں گے ساتھ، الا ثلثہ. یعنی کسی بھی عدد کے ساتھ الا ثلثہ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ 20 منٹ کم ہے. یعنی الساعۃ الثانیۃ الا ثلثہ، 2 بجنے میں 20 منٹ کم ہیں. باقی اس کی تفصیل ہے، میں نے بتایا تو ہے آپ کو، ٹھیک ہے. میں نے صرف آپ کو ایک موٹا سا بتایا ہے. ہو سکتا ہے کہ جو ہے نا، اور میں جس طرح بات سمجھانی چاہیے تھی میں نہ سمجھا سکا ہوں، لیکن جتنا آپ کو موٹا سا بتا دیا ہے، بس آپ اس چیز کو نوٹ کر لیں. باقی آپ کو اگر کچھ اور اس کے اوپر درکار ہو تو آپ مجھ سے الگ سے رابطہ کر لیں، تو انشاءاللہ پھر آپ کو تفصیل سے بتا دیا جائے گا. فی الحال میرا خیال اتنا کافی ہے. اچھا جی، اس کے بعد دیکھیے آگے ہم تھوڑا سا اور کر لیتے ہیں. آج ہم ملاقات بھی شروع کر لیتے ہیں کہ اگر ہم کسی اپنے ساتھی سے ملتے ہیں، اور کسی دوست سے ملتے ہیں، یا ہم کہیں جاتے ہیں تو وہاں پر ہماری کسی عرب سے ملاقات ہو جاتی ہے، تو ہم کیسے بات کریں گے؟ یا ہم اپنے دوست سے ہی بات کرنا چاہتے ہیں تو کیسے بات کریں گے؟ تو آسان ہے بالکل. دیکھیے جی، سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ ایک میں ہوں، ایک آپ ہیں. میں جو ہے نا بات کر رہا ہوں، اور ایک آپ اس کا جواب دے رہے ہیں. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
صحیح ہے. باقی ایک ہے عربی کے اندر اس کا لہجہ بھی ضروری ہے. جیسے انگلش زبان ہے تو اس میں اس کے لہجے کا خیال رکھا جاتا ہے تو ذرا خوبصورت لگتی ہے. اسی طرح عربی کے اندر اس کے لہجے کا اگر خیال رکھا جائے تو وہ بھی انتہائی خوبصورت لگتی ہے، کیونکہ ہر چیز اپنے نہج پر ہو، اپنے طریقے پر ہو تو وہ خوبصورت لگتی ہے. لیکن میں آپ سے نہیں کہوں گا کہ آپ لہجہ بھی اپنائیں، کیونکہ جب آپ کو ایک بالکل بنیادی ہی کچھ آتا ہی نہیں ہے تو آپ لہجے میں پھر کچھ اور ہی بن جائیں گے. نہ لہجہ آئے گا اور نہ عربی آئے گی. تو پہلے عربی آ جائے، لہجہ خود آتا رہے گا. لہجہ میں بھی جب بات میں بولوں گا تو میں بھی کوئی لہجے میں خاص تکلف نہیں کروں گا، جیسا بولا جائے گا میں بول لوں گا. صحیح ہے. باقی جب آپ کو آ جائے گی اور آپ جب بات کریں گے تو آپ کو خود بخود اس کا تلفظ بھی آ جائے گا. تو خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے جی. یہاں پر بالکل ویسا ہی ہے جواب بھی، پھر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی، آگے ہم پوچھتے ہیں میرے بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ ٹھیک ہے، میرے بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ تو میرے بھائی اس کی عربی آپ کو معلوم ہے اخی، اور جو ہے نا اس کے بعد آپ کا نام اسم کا. ٹھیک ہے. اب کیا ہے، کیا یہ حرف استفہام ہے یعنی سوال کے لیے لفظ ہے؟ اس کے لیے ما جو ہے نا وہ ہوتا ہے استعمال، ما بھی ہوتا ہے، حل بھی ہوتا ہے. اب یہ کہاں ہوتے ہیں وہ الگ چیز ہے. خیر، تو ہم کہیں گے جی میرے بھائی آپ کا کیا نام ہے؟ تو کہہ دیں گے جی مسمک یا اخی، آپ کا کیا نام ہے میرے بھائی. صحیح ہو گیا. اچھا جی، یہ بھی ایک بات ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ عربی زبان کے اندر ہم جو ترجمہ کرتے ہیں نا، یعنی جہاں ہمارا اردو کے اندر ختم ہوتا ہے نا وہ ہے وغیرہ کو نکال کے، باقی تقریباً آخر سے ہمارا عربی کا جملہ شروع ہوگا. دیکھیں یہاں پر میرے بھائی آپ کا نام، تو یہاں پہ دیکھیں آپ کا نام یہ شروع میں آ جائے گا اور میرے بھائی یہ آخر میں آ جائے گا. تو عربی میں تقریباً سارے جملوں میں ایسا ہی ہوتا ہے. فعل بھی ہم آخر میں بولتے ہیں. مثال کے طور پہ اس آدمی نے، وہ آدمی بیٹھا ہوا ہے. تو اب یہاں پر بیٹھنا ہم اس کو آخر میں بول رہے ہیں، لیکن جب ہم اس کو عربی میں بولیں گے تو ہم یہاں پر اس کو جلسہ کہیں گے، یعنی شروع کے اندر لائیں گے. خیر، تو مسمک یا اخی، میرے بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ آگے آپ جواب دے دیں گے جی کہ میرا نام، یعنی اسم نام، اور یا ضمیر ساتھ متکلم کی ہے. اسمی میرا نام، علی میرا نام علی ہے. ٹھیک ہے. میرا نام عبداللہ ہے، میرا نام فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. آپ کس ملک کے ہیں؟ آپ کس ملک کے ہیں؟ تو من ای بلد انت، بلد کہتے ہیں شہر کو، ایون کہتے ہیں کس، کہاں، اور کون سے. ٹھیک ہے. من مانا سے ہوتا ہے، ایون کون سے، انت آپ. تو من ای بلد انت، آپ کس شہر سے ہیں؟ سوری، بلد شہر، یہاں پہ ملک ہے. خیر آ جاتا ہے، یا ملک بھی ہم بول سکتے ہیں. تو من ای بلد انت، آپ کس شہر سے ہیں، کس ملک سے ہیں؟ تو آپ کہہ دیں گے انا من پاکستان، یا انا الپاکستانی، میں پاکستانی ہوں، یا انا من پاکستان کے میں پاکستان سے ہوں. اس کے بعد جی آگے، اچھا وہ جب آپ اس سے کہیں جی آپ کہاں سے ہیں، آپ بتائیں جی میں پاکستان سے ہوں، تو آگے سے کہیں جی ماشاء اللہ ٹھیک ہے، خوش آمدید. تو اس کو عربی میں کہیں گے اہلاً. صحیح ہے، اہلاً ہو گئے گا. اہلاً یا علی، علی خوش آمدید. تو آگے سے وہ بھی کہے گا اہلاً و سہلاً، خوش آمدید، سیم ہے. اب آگے جی کیا آپ عربی زبان میں بات کر سکتے ہیں؟ تو کر سکتے ہیں، یہ سوال ہے. عربی زبان وہ تو آسان بات ہے، بولنا یہ تکلم سے ہے. تو اب ہم یہاں پہ حل کیا تتکلم، آپ بول سکتے ہیں باللغت العربیہ، عربی زبان میں. کیا آپ عربی زبان میں بات کر سکتے ہیں، عربی زبان میں بول سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو حل تتکلم باللغت العربیہ. تتکلم یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے گردان کے اندر سے، آپ کو معلوم ہے. آگے جی اس کے بعد کہتا ہے، علی نے آگے سے جواب دیا نعم، جی ہاں، انا اتکلم باللغت العربیہ، جی ہاں میں عربی زبان بول سکتا ہوں. آگے پوچھتے ہیں جی آپ کا پیشہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کا کام کیا ہے؟ ما ہویتک کا، آپ کا پیشہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. تو آگے وہ جواب دیتے ہیں جی
کہ ہویتی رسم، کہ میرا پیشہ نقشے بنانا ہے. تو اب یہاں پر ہویتی آپ کو معلوم ہو گیا پیشے کو کہتے ہیں، اور رسم یہ نقشے بنانے کو کہتے ہیں. تو آپ دونوں کو کر لیں گے نوٹ. آگے کم معنی کتنے، اخا اخن، اخ کو بھائی کہتے ہیں، صحیح ہے. اور کم اخن لکا، کم اخن لکا، کہ آپ کے بھائی کتنے ہیں. تو یہاں پر کم معنی کتنے، اور اخ لکا یہاں پہ ملا کے ساتھ پڑھا ہے، تو ہم کہہ دیں گے جی آپ کے بھائی کتنے ہیں. لی ثلاثۃ اخوہ، تو یہاں پر اخوہ یہ جمع آ گیا. لی میرے لیے، ثلاثۃ اخوہ 3 بھائی، تو میرے 3 بھائی ہیں. حل انت متزوج، کیا آپ شادی شدہ ہیں، سمجھے. حل کیا انت مانا آپ، متزوج شادی شدہ ہیں، پہلے بتا چکا ہوں. اچھا جی، اس کے بعد انا من پاکستان، بالکل سارا ویسا یہ جی. اور وہ تو آگے سے جواب دیتا ہے کہ نعم انا متزوج، جی ہاں میں شادی شدہ ہوں. کم عمرک، آپ کی عمر کتنی ہے. تو ہم کہہ دیں گے عمری 30 سنتن، کہ میری عمر 30 سال ہے. 30 آپ کو معلوم ہے، پہلے سے آپ کو یاد ہوگا 30. متی جئت من پاکستان، آپ پاکستان سے کب آئے، یعنی آپ سعودیہ میں تھے نا اس وقت، یا کسی بھی عرب ملک کے اندر ہیں، تو پوچھ رہے ہیں آپ پاکستان سے کب آئے. آپ کہیں گے جئت بنا آنا، من پاکستان قبل شہر، کہ میں پاکستان سے 1 مہینے پہلے آیا ہوں. اچھا کیف الجو، اچھا جی یہاں پر ہے جی کیف الجو فی پاکستان، کہ پاکستان میں موسم کیسا ہے. آپ کہہ دیں گے الجو معتدل فی پاکستان، پاکستان میں موسم درمیانہ یا خوشگوار ہے. این تسکن الان، اب آپ کہاں رہتے ہیں، پوچھ رہا ہے جی اب آپ کہاں رہتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں اسکن الان فی المدینہ، کہ میں اس وقت مدینہ میں رہتا ہوں. اور اسی طرح جی آگے ہے کہ اصل میں اذان ہو چکی ہے، میں نماز پڑھنے چلتا ہوں. آگے یہ سارے جملے جی آپ کے سامنے ہیں کہ اسکن الان فی المدینہ، میں اب مدینہ میں رہتا ہوں. فی ای شارع تسکنو، آپ کی رہائش کس روڈ پر ہے. اسکن فی شارع المطار، میں ایئرپورٹ روڈ پر رہتا ہوں. حل انت وحدک، کیا آپ اکیلے رہتے ہیں. نعم انا وحدی، جی ہاں میں اکیلا ہی ہوں. حل عندک تاشیرۃ، کیا آپ کے پاس ویزا ہے. نعم عندی تاشیرہ. لماذا جئت ہنا، آپ ادھر کیوں آئے. جئت ہنا للعمرہ والحج والعمل، میں حج کے لیے عمرہ کے لیے کام کاج کے لیے آیا ہوں. عمرہ، شکریہ جی، بڑی مہربانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.